سر یہ مجھے بتائیے گا، کابینہ میں ایک مرتبہ پھر تبدیلیوں کی جو ہے وہ گونج سنائی دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آبزرویشن دی تھی آپ کی نالج میں ہوگا، میں نے اپنے انٹرو میں اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ جناب والا، میرٹ اگر کابینہ میں ہے تو یہ مجھے بتائیے گا جناب والا، جس کی نوکری چلی گئی تھی شہریار آفریدی کی، یہ دوسری مرتبہ گئی تھی لیکن پھر 2 دن کے بعد وہ نوکری خود بخود آ کر کے وہیں کنارے لگ گئی، اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ شہریار آفریدی کو سید فخر امام کی جگہ چیئرمین کشمیر کمیٹی جو ہے وہ خیر سے مقرر کر دیا ہے۔ جیسے ہی دکانیں کھلے، آپ سے التماس ہے کہ میری طرف سے 1 کلو گلاب جامن تو اہل محلہ میں تقسیم فرما ہی دیجیے گا، لیکن اگر آپ مجھے کچھ اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں تو میں مشکور ہوں گا۔ اچھا نور عارفین صاحب، ایک تو یہ کہ آج بڑا زبردست ڈے اس لحاظ سے اکنامیکلی اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک نے بڑا 2% فیسلٹی ریٹ کم کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں مزید 1.4 بلین کی امداد اس کرونا وائرس کی وجہ سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک، ورلڈ بینک اور اے ڈی پی بھی مدد کرنے جا رہے ہیں، اور جو خان صاحب نے لاسٹ ویک یا اسی ویک انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو اسپیچ کی تھی، جس میں انہوں نے ریپریزنٹ کیا تھا تمام انڈر ڈیولپ کنٹریز کو، اور آج الحمدللہ G20 کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو ڈیٹ سروسنگ تھی ہماری اس سال کی، جو کوئی تقریباً $10 بلین کے قریب تھی، وہ ڈیفر ہونے جا رہی ہے۔ تو ایک اگر ہم دیکھیں کہ جو کورونا کی وجہ سے معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب نظر آ رہی تھی، اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ آج سارا بزنس مین بہت خوش ہے۔ اب اس میں آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی اس کا معاشی ہب ہے، اور کراچی کی اکانومی کو اگر پیرالائز کرنا ہے تو کراچی کو بند کر دیا جائے، کہ الحمدللہ کافی دنوں کے بعد جو نا اب یہ جو معاشی ایکٹیویٹی شروع ہوں گی، اور جس طرح نہیں پورے سر، پاکستان میں تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے۔ دیکھیے آپ نے جی اتنی دیر تک بات کی، میں نے سنا اور کتنی اطاعت سے سنا، مجھے خود جو ہے نا وہ پیار آ رہا ہے اپنے آپ پر۔ سر پہلے تو آپ نے مجھے جو ہے وہ نمائش لے گئے، اس کے بعد وہاں سے صدر لے گئے، پھر اس کے بعد ٹاور لے گئے، پھر آپ نے کھارا در کی سیر کرائی، اس کے بعد پھر آپ نے مجھے جا کر کے اور وہ دبئی پہ چھوڑ دیا بے یار و مددگار۔ سر اس کے بعد پھر آپ نے یہ بتایا کہ معیشت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایس ایس پی صاحب کو بتایا، پولیس میں ایس ایس پی بھی ہوتا ہے، میں نے سب سنا، لیکن اس میں وزیر کہاں تھے؟ آپ نے سن لیا کہ یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے کہ وہ کسی وزیر کو جب چاہیں اس کو چینج کر دیں، بات لاجیکل ہے، ایسا ہی دنیا بھر میں جمہوری حکومتوں میں ہوتا ہے۔ سر لیکن میرا سوال وہی تھا، میں تھوڑا سا ریورٹ کر کے آپ سے بھی کام چلاؤں گا اسی سوال کا، کہ کون سا وزیر ہے جو کارکردگی دکھا رہا ہے؟ عوام اگر یہ پوچھے تو کیا بتایا جائے گا جناب والا؟ کارکردگی کے معیارات کیا ہیں؟ ایک آدمی خسرو بختیار، اس کو بے روزگار کرنے کے بجائے اس کو ایک وزارت سے دوسری وزارت میں بھیج دیا گیا، اس کے بعد جہانگیر ترین سے وہ عہدہ لے لیا جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عہدہ ان کے پاس ہے، ایک پوری وزارت دے دی گئی بنا کے اچھی صحیح اس سے۔ ہے۔ اس کے بعد جناب والا یہ شہریار آفریدی کو بے روزگار کیا گیا 2 دن کے لیے، پھر آج ان کی نئی کمیٹی کھل گئی ہے، چیئرمین کشمیر کمیٹی۔ تو سر یہ مطلب ہم نے کیا کیا ہے؟ مطلب ذرا تھوڑا سا کچھ بتائیے تاکہ میرے آنسو کچھ تو خشک ہوں۔ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہر بار ہر دفعہ پرائم منسٹر جو ہیں بات کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ میں اپنے وزراء کی کارکردگی ہفتہ وار، مہینہ وار، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد بڑھتے بڑھتے اب پھر دوبارہ ان کو کارکردگی آ گئی۔ یہ حکومت پہلے دن سے ہی ناکام ہے، ان کو کام نہیں آتے، اور یہ وزراء کو، مختلف وزراء، معاونین خصوصی، اسپیشل اسسٹنٹ، ترجمانوں کو یہ اب قربانی کا بکرا بناتے ہیں۔ اصل سزا اس کو دینی چاہیے جو ہر بار یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، تمام فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے، خود چیف جسٹس آف پاکستان کے بیان سے، ان کی آبزرویشن سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ معیارات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ جناب من، پوچھنا یہ تھا کہ اگر یہی سب کچھ تبدیلی ہے تو پھر باز نہ آ جائیں ہم ایسی تبدیلی سے، کیونکہ اگر شہریار آفریدیوں، مراد سعیدوں، فواد چودھریوں، شیخ رشیدوں،
اور بہت سارے نام ہیں اس میں. تو پھر اگر انہی کے لیے سب کچھ ہے تو پھر ہم لوگ تو پھر پنکھا ہی جلیں. اچھا قبلہ محترم، جو آپ نے تمہید باندھی ہے، تھوڑا سا میرا ریزرویشن ہے اس کے حوالے سے. آپ اچھے اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، بڑے اردو دان بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو عبور ہے اپنی زبان کے اوپر. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا مطلب بہتر طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو. میری بڑی ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسرا یہ تھا کہ سینیٹر صاحب یہ بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے. تو سینیٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ پچھلے جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو 4 سال تک فارن منسٹر نہیں تھا، اور فارن منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا. اسی طرح جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہے، اور صوبوں نے اس ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ کیا کام کیا آپ کے سامنے ہے. نور الافرین بھائی، آپ خود سے سمجھتے ہیں، آپ نے کراچی سندھ بھی دیکھا، آپ نے پنجاب بھی دیکھا. آج جو کرونا وائرس کا جو پوری دنیا اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، امریکہ جیسا ملک جہاں 28,000 لوگ مر چکے ہیں اور وہاں پہ فیسلٹیز بھی کم پڑ رہی ہیں. تو پاکستان میں جس وقت یہ کرونا شروع ہوا تو 1800 سے 2000 وینٹیلیٹرز تھے، اور اس کے بعد جو این ڈی اے میں آئی تو انہوں نے پروکیورمنٹ شروع کی. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے جو 30-35 سال جو حکومت کی ہماری سویلین گورنمنٹ نے، انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کوئی خاص کام نہیں کیا. پھر آپ کا جو بار بار سوال ہے، بالکل ایک جنرل سوال کوئی بھی ایک پاکستانی کر سکتا ہے کارکردگی کے حوالے سے. اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ تمام وزیروں کی کارکردگی جج کی جائے گی، اور اس میں جو پیمانہ ہے پرائم منسٹر کا، کپتان کا، اس کے اوپر کوئی اگر کارکردگی میں پورا نہیں اترتا تو وہ آبویسلی اس کی منسٹری چینج بھی کی جا سکتی ہے اسے، اور منسٹری سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ ان کا رائٹ ہے. سر یہ آخری والا جملہ مجھے زیادہ پسند آیا، لیکن اس کے لیے بھی آپ نے اتنی، مجھے چکر آ رہے ہیں کیونکہ آج آپ ماشاءاللہ سیاحت کے موڈ میں، اور میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو دفتر سے گھر کے بیچ میں زندگی میری تمام ہو رہی ہے، اور جو میری حرکتیں مجھے نہیں لگ رہا اس شہر سے باہر بھی کبھی جا پاؤں گا میں، لیکن آپ نے مجھے پھر چکرا دیا. بہرحال اللہ آپ کو اجر عظیم دے. نیب نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ جو اس پر بھی جو ہے وہ تبرے بازی ہو رہی ہے؟ سر اگر آپ سے پوچھ لیا گیا کہ اثاثوں میں ہونے والے اضافے اس کو جسٹیفائی کریں، نیب مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے، حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے، وہ آپ سے بھی پوچھ سکتی ہے. حکومت پھر کائے کی اگر وہ کچھ پوچھ ہی نہ سکے؟ اس پر جواب دینے میں کیا قباحت ہے، کیا امر مانے ہے اس پر بیان داغنا، اور پھر حکومت کو یہ کہنا کہ جی فلاں کی انکوائری، فلاں کی انکوائری، فلاں کی انکوائری. جیسے کلاس روم میں بچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے بھی دانت گندے ہیں، اس کے بھی بال بڑے ہیں، اس کے بھی ناخن. مطلب یہ بچوں میں اور سیاستدانوں میں فرق کیوں نہیں ہے؟ سر خبر بتا رہی ہے کہ وزیراعظم کی مصروفیات سے عوام کو آگاہ رکھنے کے لیے یوٹیوب چینل قائم. یوٹیوب چینل کا لنک ہے youtube.com/Prime Minister in آفس پاکستان. سر یوٹیوب چینل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب وہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ سرکاری میڈیا کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ماشاءاللہ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، اخبارات کے ذریعے بھی پتہ چلتا رہتا ہے. ہمیشہ پاکستان میں اسی طرح سے رہا ہے. سوشل میڈیا آ گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے ذریعے بھی آگہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کے وہ حکومت کے غیر مقرر کردہ لیکن ظاہر فی سبیل اللہ تو نہیں ہوتے ہیں وہ پی آر اوز بھی، جو اپنے پروگراموں میں بیٹھ کر کے اور تبلچیوں کی طرح تاتھیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے خرچہ ہی بڑھ گیا، یوٹیوب چینل کا اضافہ ہے. ذرا کچھ اگر آپ فرمائیں تو. آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے سینیٹر صاحب کی بات کا جواب دے سکتا ہوں؟ نہیں، میری اجازت سے آپ نے تھوڑی پروگرام میں سب گول مول کیا ہے. آپ نے اجازت کہاں لی ہے؟ آپ نے خود کر دیا، لیکن آپ کر دیجیے. پوری دنیا کی سیر کرا دی، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں. تھی تو نیب نے ہی اور پھر پاکستان کے آنریبل کورٹس نے ہی ان کے پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا، سزا ہوئی، اور پھر بیماری کے بہانے وہ باہر چلے گئے. آفتاب صاحب، سر یہ خبر مجھے بتا رہی ہے کہ وزیر اعظم سے طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کورونا وائرس کے خلاف آگاہی مہم کو سراہا ہے. اچھا، اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں طارق جمیل صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کے اس ماشاءاللہ پیار بھرے رشتے پر. اللہ کا شکر ہے وہ ہر مصیبت کے وقت کام بھی آتے ہیں.
اس پر میں پروگرام میں تفصیلی بات بھی کر چکا ہوں مختلف مواقع پر. ابھی اس وقت یہ پوچھنا ہے، جنرل نالج کا سوال ہے، آسان سا سوال ہے. اگر کوئی حکومت محض کسی افتاد کے خلاف آگاہی مہم چلا دے تو بھی کیا یہ عمل قابل ستائش ہوتا ہے، یا حکومتوں کے ذمے جو کام ہوتے ہیں وہ آگاہی کے علاوہ کچھ اور بھی ہوا کرتے ہیں؟ جنرل نالج کا بڑا آسان سا سوال.